بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین اللہم ارزقنا الاخلاص فی الاقوال والاعمال اللہم اجعل عملنا فی اللہم اجعل عملنا فی رضاک آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ بہت مختصر سا رسالہ ہے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ شیخ رحمہ اللہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، جو اس سے پہلے بھی جو دورات ہوئے ہیں اس میں اگر شامل ہوئے ہیں تو معروف اور شخصیت ہیں جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شیخ جو اہل علم ہیں، اہل علم انہیں مجدد کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ سعودی میں جو آج جو دینی ماحول ہے، جو توحید کی جو دعوت عام ہے، اللہ کی مدد کے بعد ایک بہت بڑی کوشش جو ہے وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار رہے ہیں، اور شیخ نے توحید کو عام کرنے میں بہت کوششیں کیں، بہت تکالیفیں اٹھائیں، اور اس کے بعد جو آج شکل نظر آتی ہے توحید کی سعودی کی سرزمین پر، وہ شیخ کی کوششوں کا ایک بہت اس میں ایک ہاتھ رہا ہے۔ یہ بہت مختصر سا رسالہ ہے، بہت بڑا رسالہ نہیں ہے، لیکن مختصر ہونے کے بعد یہ ایک بہت پاورفل اور بہت افیکٹو رسالہ ہے، اور ہر طالب علم کو بلکہ ہر مسلمان کو اس رسالے کو القواعد الاربعہ اس کو پڑھانا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ چھوٹا ہونے کے باوجود بہت اثردار ہے اور بہت فوائد سے ملی ہے، بھرا ہوا ہے یہ۔ تو اولاً تو علم کی اہمیت اس طرح ہے کہ یہ ہر دور میں آپ جانتے ہیں کہ علم کی اہمیت رہی ہے، اور علم کی اہمیت کے تعلق سے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کا جو نزول ہوا، وہ پہلی جو آیت تھی وہ یہی تھی، اقرا، اپنے آپ میں علم کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر علم کی اہمیت کو واضح کیا، الگ الگ جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کے راستے کو اختیار کرے گا، اللہ اس بندے کو اس علم کے حاصل کرنے کی برکت کی وجہ سے، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ بلکہ اگر جنت کا کوئی شارٹ کٹ ہے اگر ہو تو وہ طریقہ طلب علم ہی ہے، وہ طریقہ طلب علم ہی ہے۔ لیکن طلب علم ایک دن، 2 دن میں، مہینے بھر میں، 2 مہینے میں حاصل نہیں ہوتا۔ لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جو ہے جسم کی راحت سے، جسم کی باڈی کی فزیکل کمفرٹ کے ساتھ آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو فزیکل کمفرٹ کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا، آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، آپ کو اپنا تیل جلانا پڑے گا، رات کے اندھیروں میں جاگ کر کے، صبح جلدی اٹھ کر کے، جب آپ اپنے تیل کو جلائیں گے تب جا کر کے اہل علم کہتے ہیں جب آپ 100% اپنا 100% جب آپ علم کو دو گے تو شاید چند پرسنٹ وہ بھی بہت زیادہ بڑا فگر ہے، کہتے ہیں کچھ پرسنٹ آپ کو علم دے گا اپنا یعنی علم آپ کے پاس چند پرسنٹ آئے گا جب آپ اس کو اپنا 100% دو گے۔ تو یہ فیصلہ آپ ہمیں کرنا ہے۔ تو علم کی اپنے آپ میں بہت فضیلتیں اور اہمیت ہیں، کتب اس پر لکھی گئی، اہل علم نے کافی کتابیں لکھی۔ ہمارا موضوع اصل وہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ سب سے ابرز، سب سے مینیفیسٹ، سب سے عظیم علم جو ہو سکتا ہے وہ علم عقیدے کا ہے، وہ علم اللہ کی توحید کا ہے، سب سے عظیم۔ کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ کسی علم کا شرف
کسی بھی علم کا شرف اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو علم ہے وہ کس موضوع سے تعلق رکھتا ہے. کسی بھی علم کا شرف اس بات پر، اس کا مدار ہے اس بات پر، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ علم کس موضوع سے تعلق رکھتا ہے. موضوع جتنا شان والا اور بلند، اس علم کی اتنی زیادہ فضیلت. اور توحید سے زیادہ عظیم شان والا علم کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ توحید کا موضوع کیا ہے؟ توحید کا موضوع اللہ کی معرفت ہے. کوئی اللہ کی ذات سے بڑی ذات؟ اللہ کی ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں. اسی لیے توحید کا علم، عقیدے کا علم دیگر علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، سب سے امپورٹنٹ. علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کا ایک قول ہے علم کی اہمیت میں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ کفا بالعلم کفا بعلم شرفا ان یدعہ من لیس باہلہ. یا اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ روایتیں اس میں آئی ہیں کہ کفا بالعلم شرفا ان من یدعہ من لیس من اہلہ. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ فریحا یا یفرح اذا ینسب الیہ اور اذا ینسب الیہ، وہ خوش ہوتا ہے جب اسے عالم کہا جاتا ہے تو. جبکہ ولیس من اہلی، وہ اس کے اہل میں سے نہیں ہوتا، یعنی عالم نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو عالم کہہ دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے. چہرے پر الگ سرخی آ جاتی ہے، ہونٹوں پر الگ مسکان آ جاتی ہے. یہ علم کا شرف، یعنی علم کا شرف والا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وہ شخص جو علم نہیں رکھتا وہ بھی یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ وہ عالم ہے. اور ایسا کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. جبکہ اس کے خلاف کہتے ہیں، اس کے خلاف یہ ہے کہ کفا بالجہل آرن یا ضمن، کفا بالجہل آرن یا ضمن ان یتبرأ منہ من ہوا فیہ. جبکہ جہل کا معاملہ، اگنورینس کا معاملہ اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے. اگنورینس کا معاملہ یوں ہے کہ جہل اتنی مذمت والی چیز ہے، اس کا مذمت والا ہونا اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو واقعی جاہل ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جہل سے برات کر دے. وہ بھی چاہتا ہے، یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کو جاہل کہیں. اور کہتے ہیں کہ وہ یغضبو اذا ینسب الیہ، بلکہ غضبناک ہو جاتا ہے اگر اس کو کوئی جاہل کہہ دے. غضبناک ہو جاتا ہے، چہرہ تو اس کا بھی لال ہوتا ہے لیکن غصے سے. چہرہ اس کا بھی لال ہوگا غصے سے. یہ علم کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے. بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کی مثال یوں ہے جیسے وہ آسمان میں روشن 14ویں کا چاند ہوتا ہے. عالم کی فضیلت دیگر لوگوں پر ویسی ہی ہے جیسے وہ 14ویں کا چاند جو فضیلت رکھتا ہے ستاروں پر. طالب علم کے لیے سمندر کی گہرائی کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے غفران اور مغفرت کی دعائیں اللہ سے کرتی ہیں. علماء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں، انہیریٹرس، ہیئرس. انبیاء کے انہیریٹرس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کی دولت علم ہے، صرف علم ہے ان کی دولت. اسی لیے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے کہیں سے، لوگ دیکھا انہوں نے کہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، دنیا میں مشغول پڑے ہیں. تو جاتے جاتے لوگوں کو کہتے چلے گئے، ارے لوگوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بازار میں بھٹک رہے ہو، جاؤ جلدی. اب لوگوں کو تو یہی تھا کہ میراث سے مراد کوئی مال ہوگا، کیش، کرنسی، پیسہ. سنا، دوڑتے دوڑتے بھاگتے گئے، مسجد میں پہنچے، جا کے دیکھے تو کہیں پہ کوئی قرآن کے حلق لگے ہوئے ہیں، کہیں پر فقہ کی باتیں ہیں، کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہیں، اس کی تشریح ہو رہی ہے. دیکھے، منہ لٹکا کے آئے، کہتے ہیں یا ابو ہریرہ، کیا آپ مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ وہاں تو ہم مسجد میں گئے تو وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی. کہتے ہیں کیا دیکھا تم نے؟ کہ ہم نے دیکھا بعض لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض لوگ احادیث کی تشریح کر رہے ہیں، بعض لوگ فقہ پڑھ رہے ہیں. الغرض دین کے علوم کو پڑھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہی تو اصل میراث ہے. دولت تھوڑی میراث ہے، دولت تھوڑی، مال و دولت کو اگر تم حقیقی سامان سمجھ بیٹھے اس دنیا کا تو وہ تھوڑی حقیقی
सामान है। असल तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस दीन का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन छोड़ा, वही असल तो अ, वही तो असल दौलत है, वही तो असल मीरास है। तो ये इल्म की अहमियत है, ख़ास तौर से ऐसे दौर में, जिस दौर में हम, जो पुरफितन दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, इस दौर में तो इल्म की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे पहले फितने तो पहले भी थे, लेकिन ये फितने जैसे जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अलकुरून अलमुफद्दला, पहली 3 पीढ़ियों से जैसे जैसे दूर जाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप पाओगे कि फितने और बढ़ बढ़ करके आएंगे। और अगर फितनों से निपटना है तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। और उलूम में सबसे ज़्यादा शर्फ रखने वाला इल्म अकीदे का इल्म है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये जो इल्म है, इस अकीदे का जो इल्म है, इसका मौदू, इसका सब्जेक्ट, टॉपिक, कंटेंट अल्लाह की मारिफत है, और अल्लाह से अदीम ज़ात कोई नहीं है। तो जैसा मौदू वैसा उसका शर्फ। ये जो रिसाला है, शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने इसको जमा किया, अल कवाइद अल अरबा, 4 बुनियादी उसूल, ये उनका छोटा सा रिसाला है। और शेख रहिमहुल्लाह जो है, उनका तरीक़ा हमेशा ये रहा कि वो बिल्कुल मुख्तसर लिखते हैं, लेकिन आमतुन्नास, जनरल मास, जनरल पब्लिक को भी ध्यान में रखते हैं, तलब इल्म को भी ध्यान में रख करके उमूर दीन को बड़े आसान अंदाज में वजाहत के साथ दलाइल की रोशनी में बयान करते हैं, ताकि एक मुसलमान बसीरत के साथ, डीप इंसाइट के साथ अपने दीन के उमूर पर चल सके और मजबूती से उनको थाम सके। इसके लिए वो जाने जाते हैं, मारूफ हैं। आप उनकी किताबें उठा करके देख लें, चाहे जितनी जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं, ये अल कवाइद अल अरबा हो, नवाकिदुल इस्लाम हो, उसूल सलासा हो, किताब तौहीद हो, कश्फ शुबहात हो, हत्ता कि आप फ़िक़्ह में चले जाएं, आप उनकी, उन्होंने बाज़ किताबें फ़िक़्ह में भी लिखी हैं, सही बुखारी की भी मुख्तसर शरह भी की है उन्होंने। बहुत काम किया है शेख ने, आप जहाँ पर भी जाके देखेंगे, आप पाएंगे कि ये कॉमन चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। यहाँ इस किताब में, छोटी सी किताब में, मुसन्निफ रहीमहुल्लाह ने 4 कवाइद हमको जिक्र करके दिए हैं। उन 4 कवाइद से पहले एक छोटा सा मुकद्दिमा, एक इंट्रोडक्शन है, जिसको हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये मुकद्दिमा एक मुसलमान के नफ्स में, उसके दिल में, इन 4 कवाइद को बयान करने से पहले जो एक बैकग्राउंड तैयार करना है वो कर देगा। और इस मुकद्दिमे को जिक्र करने के बाद फिर मुसन्निफ रहीमहुल्लाह हमें और 4 कवाइद में लेके जाएंगे। गोया कि कहना ये चाह रहे हैं कि एक तरह से, कहते हैं ना कि एक रास्ता तैयार करना, इनडायरेक्टली आप एक तो किसी को किसी जगह ले जाओ, या फिर उसके लिए रास्ते को हमवार करके, आसान करके, और फिर उसको वहां ले जाओ। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो शेख का तरीका, हमेशा आप उनकी कोई भी किताब उठाएं, आप देखेंगे कि एक मुकद्दिमा, 2 मुकद्दिमे वहां पर ज़रूर मिलेंगे, और उसके बाद फिर गोया ऐसा है जैसे आसानी पैदा कर रहे हैं वो, लॉजिकल, लीगल, लॉजिकल प्रूफ्स ला करके, एनालिटिकल प्रूफ्स ला करके, अपनी जो बात वो रखना चाहते हैं, वो इंसान के जहन में उसको पहले उसका खाका तैयार कर रहे हैं, एक मैप क्रिएट करके दे रहे हैं दिमाग में। ये उनकी कोशिश रहती है। तो ये जो 4 कवाइद, इसे हम देखेंगे, और उससे पहले मुकद्दिमे को जब हम पढ़ेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि दीन जो है हमारा पूरा का पूरा सिर्फ तौहीद है। और तौहीद को, तौहीद जो है शिर्क के जरिए करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर हमें ये भी समझा देंगे कि शिर्क की खतरनाकियां क्या हैं, और शिर्क सारे अमालों को बर्बाद कर देता है। मुकद्दिमे में ये चीज़ें हमको वो समझा देंगे, और उसके बाद फिर आपको धीरे से लेकर के जाएंगे 4 कवाइद के अंदर, एक एक करके। पहला कायदा बयान करेंगे कि तौहीद रुबूबियत जन्नत में दाखिले के लिए काफ़ी नहीं है। तौहीद रुबूबियत में ईमान रखना जन्नत में दाखिले के लिए काफ़ी नहीं है, पहला कायदा ये बयान कर देंगे। उसके बाद इस कायदे में आपको ये बता देंगे कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को रब मानते थे, अल्लाह को खालिक, मालिक, मुदब्बिर, राजिक, मुनइम, सय्यद, मुही, मुमीत, सब मानते थे वो, बारिश बरसाने वाला, औलाद को देने वाला, सब मानते थे वो।
اس کے باوجود بھی ایسا کیا تھا کہ اللہ نے قریش کو مشرک کا لقب دیا، مشرکین کا لقب دیا قرآن میں؟ ایسا کیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد بھی ایسی کیا بات تھی کہ وہ مشرک کہلائے، وہ کافر کہلائے؟ اس کا جواب قاعدہ نمبر 2 میں دیتے ہیں وہ، اس سوال کا جواب قاعدہ نمبر 2 میں دیتے ہیں کہ مشرکین یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو رب ضرور مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، رزق دینے والی ذات اللہ کی، بارش برسانے والی ذات اللہ کی، اولاد دینے والی ذات اللہ کی، اس سارے کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی، لیکن ہم یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی جو ہم عبادت کرنے لگے، اصل میں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ان سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہم اللہ سے شفاعت طلب، ہم ان کے ذریعے شفاعت طلب کرتے ہیں، ہمارے شافع ہیں وہ اللہ کے نزدیک، سفارش کریں گے وہ ہماری۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ قاعدہ نمبر 2 ہے، جس سے پتہ چلا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے، اور وہ غیر اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے، اللات، عزا، منات ڈائریکٹ ابھی ان سے نہیں مانگتے تھے کہ یا عزا یا لات یا منات ہم کو یہ دے دے وہ دے دے، ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے، کبھی نہیں مانگتے وہ بلکہ کہتے تھے عزا، لات، اللہ سے مانگو ہمارے لیے، اللہ سے مانگو ہمارے لیے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم دو ہم کو۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو مشرک ٹھہرایا، کافر ٹھہرایا، قاعدہ نمبر 2۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ سب ہم باتیں مانتے ہیں، شرک کرنا بری بات ہے، شرک جو کرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جا کے پڑا رہے گا، لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جو بتوں کی پوجتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے، ہم تھوڑی کرتے ہیں ان کی، یہ خاص تو یہ اللہ عزا یا تو بت ہیں یا پیڑ ہیں، نہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں نہ ہم پیڑوں کی کرتے ہیں۔ تو پھر تیسرے قاعدے میں مصنف رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، معبودات صرف پیڑ پتھر تک محدود نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں ایسے بھی لوگ تھے جو چاند کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، جو سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، جو نیک صالحین کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، انبیاء کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو صرف اصنام یا پتھر یا پیڑ صرف یہی معبود نہیں تھے ان کے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معبود تھے، اور اگر ان کی بھی کوئی پرستش کرے گا، عبادت کرے گا، تو سمجھ لیں کہ اس نے بھی شرک کیا۔ یہ قاعدہ نمبر 3۔ اور آخر میں قاعدہ نمبر 4 وہ آپ کو فرق سمجھا دیں گے پرانے مشرکین میں اور آج کے مشرکین میں فرق کیا ہے، اور دونوں مشرکین میں زیادہ برائی میں کون پڑا ہوا ہے تو دونوں مشرک، دونوں کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، لیکن اگر آپ دونوں کو کمپیئر کرو گے تو کس کا شرک زیادہ خطرناک ہے، پرانے اور مشرک جو ہیں ان کا یا آج کے مشرکین کا؟ یہ چوتھا قاعدہ، یہ 4 قاعدے ہیں بس، ان کو ہمیں پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اب مصنف رحمہ اللہ قاعدہ نمبر 1 ہمارے سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ وہ قاعدے سے پہلے یہ مقدمہ ہے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعلک ممن اذا عوتی شکر واذا ابتلی صبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء الثلاث عنوان السعادتی۔ یہ انٹروڈکشن میں ہم داخل ہو گئے، یہ جو پہلا پیج ہے پورا انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد پھر 4 قواعد سٹارٹ ہوں گے، یہ پیج صرف انٹروڈکشن ہے، آج ہم کو صرف یہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کو پکارتا ہوں جو کہ کریم ہے، جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم۔ شیخ رحمہ اللہ کا یہ منہج رہا ہے، جو منہج وہ اختیار کرتے ہیں، وہ منہج اس بات پر اشارہ کرتا ہے کہ شیخ ایک سچے شیخ ایک سچے اور ایک مخلص دائی تھے، ایک سچے اور مخلص دائی تھے۔
کہ وہ جس کو دعوت دیتے تھے اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے. اکثر آپ ان کی کتابیں پائیں گے کہ وہ اکثر ہدایت کی دعا جس کے لیے لکھتے تھے یا جس سے بات کرتے تھے، جس سے مخاطب ہوتے تھے، اسے ہدایت کی دعا دیا کرتے تھے، یا سکسیس کی دعا، کامیابی کی دعا دیا کرتے تھے، ہدایت کی دعا دیا کرتے تھے. اکثر آپ پائیں گے کہ چاہے آپ اصول الثلاثہ دیکھیں، وہاں پر بھی انہوں نے شروع اسی سے کیا ہے، ارشدک اللہ للطاعتی، اور اسی طرح سے اور لوگ الگ الگ دعائیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی شیخ کی. اور یہ علامت ہے اس بات کی، یہ شیخ کی سچائی اور اخلاص، یعنی ایک دائی کی سچائی، اس کی صدق اور اس کے اخلاص اپنے رب کے ساتھ، اس کی یہ علامت ہے. یہاں تک کہ بعض کتب میں یہاں تک کہ بعض کتب میں آپ یہ بھی پائیں گے کہ شیخ نے ان کا ایک، یعنی جو ان سے بغض رکھتا تھا، ان سے دشمنی رکھنے والا ایک شخص تھا، اس کے لیے بھی شیخ ایک جگہ رکھتے ہیں، ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ تم ان اشخاص میں سے ہو، تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے لیے میں جب سجدے میں ہوتا ہوں اپنے، تو میں دعا کرتا ہوں ہدایت کی. یہ شیخ کا طریقہ، یہ شیخ کی دعوت میں سچائی کی علامت ہے. پھر کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم، میں اللہ سے جو کریم ہے اس سے سوال کرتا ہوں، جو عرش عظیم کا رب ہے. اسی کے بعد اس سے آگے جب ابھی تھوڑا جائیں گے تو وہاں پہ علم ارشدک اللہ لطاعتہ، یہ بھی دعا ہے پڑھنے والوں کے لیے. علم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم کو صحیح راستے کی ہدایت دے، اللہ تمہیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی ہدایت دے. یہ ساری دعائیں شیخ کی دعائیں ہیں، جو پڑھنے والے کے لیے، جو سننے والے کے لیے. یہاں پر اسأل اللہ الکریم، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو کریم ہے. اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے اسماء، خوبصورت اسماء حسنہ، خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں. ان ناموں میں سے اللہ کا ایک نام الکریم ہے، جس میں صفت کرم موجود ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کریم رب سے دعا کر رہے ہیں، اس کریم رب سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے کریم رب، ہمیں اس علم عظیم کو نواز دے. اور یہ علم عظیم کیا ہے؟ یہ توحید کا علم ہے. کیونکہ سب سے بڑا کرم جو اللہ اپنے بندوں پر کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہیں توحید کی ہدایت دے دیں اور شرک سے بچا لیں. یہی سب سے بڑا کرم ہے اللہ کا اپنے بندوں پر. اور یہ کوئی معمولی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ اور ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں صحیح عقیدے سے توحید کی علم سے نوازا. یہ اگر آپ غور کریں گے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کی اس نعمت کی قدر حقیقی طور پر، یا اس کی سچائی شاید اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی جب ہم محشر میں کھڑے ہوں گے. کہ جب باقی لوگوں کو تو، جنہوں نے پوری زندگی شرک میں، خرافات میں، کفر میں گزار دی، ان کو تو سیدھا دھکیل دیا جائے گا جہنم کے گڑھے میں. اہل توحید ہی وہ ہوں گے جن کو کی جنت نصیب ہوگی اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے. اسی لیے بہت بڑی دعا ہے اسأل اللہ الکریم، کہ میں اس اللہ سے جو کہ کرم والا ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں. تو سوال کیا ہے؟ توحید کے علم کے حاصل کرنے کا، کہ اللہ ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان کر دیں، آمین. تو یہ الکریم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس میں صفت کرم موجود ہے. اور اللہ کے کرم میں سے خلق کی ہدایت بھی اس میں شامل ہے، کہ اللہ مخلوق کی ہدایت کرتے ہیں. اللہ کے کرم میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اللہ مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں. اللہ کے کرم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. اور اللہ کے کرم میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً اس زمین پر رسولوں کو بھیجا تاکہ مخلوق کی ہدایت ہو سکے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکے. اللہ کے کرم کو آپ گننا چاہیں، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، تو آپ گننا چھوڑیں، شمار بھی نہیں کر سکتے، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. گننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو لسٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، اسأل اللہ الکریم رب العرش
عظیم، وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش اللہ کا، جسے ہم تھرون کہتے ہیں، سریر، تھرون، سب سے عظیم مخلوقات، مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش، عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، سب سے بڑی مخلوق عرش۔ اور سب سے پہلے اللہ نے عرش ہی کو پیدا کیا۔ بعض روایتوں میں جو قلم والی بات آئی ہے وہ عرش کے بعد، عرش سب سے پہلے، وکانا عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو سب سے بڑی مخلوق عرش ہے۔ تو اصل یہاں پر دیکھیں ایک بہت عظیم نقطے کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، کہ شیخ رحمہ اللہ اللہ کی ربوبیت کا وسیلہ لے رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا وسیلہ رہ رہے ہیں، اور اللہ کی ربوبیت کو کی نسبت کر رہے ہیں سب سے بڑی مخلوق العرش۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب العرش، اور وہ عرش بھی العظیم ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر، مصنف رحمہ اللہ نے اللہ کی جو ربوبیت ہے اس کی نسبت کی عرش کی طرف۔ عرش سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق، ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ جس چیز کا ذکر اب کیا جانے والا ہے وہ بھی سب سے عظیم ترین چیز ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا، اور وہ توحید ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس سب سے بڑی چیز سے ڈرایا گیا اور روکا گیا ہے وہ بھی وہ شرک ہے۔ جو دو بڑی چیزیں ہیں، ایک جس کی طرف جس کا ہمیں حکم دیا گیا توحید، اور جس سے ہمیں روکا گیا شرک، یہ دونوں جب اتنی عظیم چیزیں ہیں، ایک سے ڈرایا گیا، ایک کی طرف ابھارا گیا، تو لازمی تھا کہ اللہ کی ربوبیت کا جب وسیلہ لیں تو اللہ کی ربوبیت کی نسبت سب سے بڑی مخلوق کی طرف کی جائے جو کہ العرش ہے، اور اسی لیے العرش العظیم تو بالکل مناسب تھا کہ سب سے بڑی مخلوق کی طرف ربوبیت کی نسبت کر دی جائے۔ اللہ نے قرآن میں عرش کو تین صفتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، تین ایٹریبیوٹس ہیں، تین کیریکٹرسٹکس ہیں عرش کی۔ ایک جگہ اللہ نے ہوا رب العرش العظیم فرمایا، سورۃ التوبہ میں بالکل آخری آیت جا کے دیکھیں گے آپ، 129 نمبر کی آیت، فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ تو ایک بار عظیم، یہ سارے جو القاب ہیں یہ تقریباً گریٹنس کے معنی میں ہیں، بڑا، کیونکہ معروف ہے سب سے بڑی مخلوق عرش، رب العرش العظیم۔ تو یہاں پہ عظمت سے متصف کیا عرش کو، عظمت۔ دوسری جگہ پہ آپ سورۃ البروج میں جا کر کے پڑھیں گے، ایک قرات کے حساب سے جہاں پر اس کو مجرور حالت میں پڑھا جاتا ہے، وہاں پر وہ عرش کی صفت ہے المجید، ذو العرش المجید، وہاں پر مجد، مجد صفت سے متصف کیا العرش کو۔ اور تیسری صفت جو قرآن میں ذکر کی گئی وہ الکرم، تیسری صفت الکرم، اللہ نے فرمایا ہوا رب العرش الکریم۔ تو یہ تین صفتیں ہیں جو جن صفتوں سے اللہ نے عرش کو قرآن میں متصف کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان یتولا کا فی الدنیا والآخرتی، کہ یا اب دعا کیا کر رہے ہوں کہ میں اپنے رب سے کیا سوال کر رہا ہوں، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، اب یہ اصل دعا ہے کہ اللہ ولی ہو جائے تمہارا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اللہ ولی بن جائے بندے کا، اللہ بندے کا دوست بن جائے، ولی بن جائے، اس کا نگراں ہو جائے، تو پھر اللہ بندے کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے، اللہ بندے کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے جب اللہ ولی ہو جاتا ہے بندے کا، اس کا نگراں ہو جائے، اس کا گارڈین بن جائے، تو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے زیادہ بہتر ولی اور مولا کوئی نہیں ہو سکتا، نعم المولا و نعم النصیر، فنعم المولا و نعم النصیر، سورۃ الحج میں، سورۃ الانفال میں، الگ الگ موقعوں پر۔ اور جب اللہ کسی کا ولی ہو جائے، اللہ کسی کا نگراں ہو جائے، تو اسے اللہ بلندی پر پہنچا دیتا ہے، ایسے شخص کو، ایسے شخص کو اللہ بلندی پر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی ولایت، اللہ کی نگرانی بندے سے ہٹ جاتی ہے تو ایسا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافرین کا کوئی مولا نہیں ہوگا، ان کا کوئی نگراں نہیں ہوگا۔
نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آخرت میں تو زیادہ ضرورت ہوگی. تو اللہ کی رحمت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کا نگراں ہو جاتا ہے، ولی ہو جاتا ہے. اسی لیے مصنف رحمہ اللہ دعا کر رہے ہیں کہ ان یتولا کا فی الدنیا والآخرہ، کہ میں اللہ سے، ایسے رب سے جو کریم ہے، ایسے رب سے جو عرش عظیم کا رب ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارا نگراں ہو جائے، ولی ہو جائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دنیا میں کیسے ہو جائے گا نگراں؟ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے کر کے، صراط مستقیم کی تمہیں ہدایت دے کر کے اس دنیا میں تمہارا نگراں ہو جائے گا. تمہیں شبہات سے، شہوات سے، ڈاؤٹ سے، ڈیزائر سے دور کر کے تمہارا نگراں ہو جائے گا. تمہیں پروٹیکٹ کر کے، بچا کر کے، ہر قسم کی کرب سے، تکلیف سے، ہارڈ شپ سے بچا کر کے اللہ تمہارا اس دنیا میں نگراں ہو جائے گا، گارڈین بن جائے گا، ولی ہو جائے گا. اور آخرت میں کیسے؟ یہ تو دنیا میں ولی ہو گئے، آخرت میں کیسے؟ آخرت میں ولی اس طرح سے کہ تمہیں طمانینہ، اطمینان، ٹرینکولیٹی دے کر کے. کیونکہ محشر کا معاملہ جو ہے، جب لوگ، ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری مخلوق، محشر میں وہ میدان ہے جہاں پہ سب کے سب کھڑے ہوں گے برہنہ، بغیر کپڑوں کے، نہ پیروں میں جوتے ہوں گے، نہ بدن پہ کپڑے ہوں گے، اور بغیر کپڑوں کے، اور مختون نہیں ہوں گے، یعنی سرکمسائزڈ نہیں ہوں گے. اس حالت میں وہاں پر سب کے سب کھڑے ہوں گے. وہاں اس میدان میں وہ اتنا آسان نہیں ہے جہاں پر ایک دین 50,000 سنہ، 50,000 ایئرس. اب وہاں کتنے دن کھڑے رہنا پڑے گا کسی کو نہیں پتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معروف، یہ بات آئے گی انشاءاللہ جب ہم قاعدہ نمبر 2 میں جائیں گے. تو یہ بات آئے گی جہاں پہ شفاعت، سفارش، وہ بات وہاں پر آنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وقت تک سجدے میں گرے رہیں گے اللہ کے. اس کے بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آ، کلمات سکھائیں گے. ان کلمات کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی، بزرگی، آ، حمد بیان کریں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ کہیں گے کہ اپنا سر اٹھائیں، مانگیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. اور اس کے بعد میں پھر جو ہے مخلوق کا حساب اور کتاب اللہ شروع کریں گے. ایک طویل عرصہ وہاں کھڑا رہنا ہے. تو یہ جانے کہ وہاں پر آسانیاں نہیں رہنے والی ہیں. تو اللہ اگر وہاں کسی بندے کو اطمینان، طمانینہ عطا کر دے اس محشر کی تکالیفوں سے، وہاں کی ہولناکیوں سے، تو سمجھنے کہ یہی ولایت ہے اللہ کی آخرت میں بندے کے ساتھ. اور یہ بہت عظیم دعا ہے اگر آپ غور کریں. یہ تو اللہ کا فی الدنیا والآخرہ، ہر دعا پر آمین کہیں. پھر کہتے ہیں رحمہ اللہ وَأَن يَجْعَلَكَ، ایک اور دعا. ابھی یہاں سے دعائیں دعائیں صرف آخر تک. وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور اللہ سے یہ بھی میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں مبارک بنا دے، تم جہاں کہیں بھی رہو. بہت عظیم دعا ہے. جس زمانے میں تم رہو، جس مکان پہ، جس لوکیشن پہ رہو، جس ٹائم میں تم رہو، تم تم برکتی، تم بابرکت رہو، تمہارے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچے. بہت عظیم دعا ہے. ایک مسلمان کو اپنی خود کی ذات کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مبارک بنا دے. کیونکہ اگر اللہ آپ کو مبارک بنا دے گا تو جو آپ سے جو نفع لوگوں کو پہنچے گا وہ عام ہو جائے گا، جنرل ہو جائے گا، اور بہت کثرت سے پہنچے گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے، یہی ذکر ہے اللہ کی نے جو ان پر جو نعمتیں نازل کی، کئی ساری نعمتیں نازل کی قرآن میں انہوں نے ذکر کیا. ان میں سے ایک نعمت یہ بھی نازل کی کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا میں جہاں کہیں بھی رہوں. اور مجھے نماز کا حکم دیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. جب تک میں زندہ رہوں کس چیز کی وصیت کی اللہ نے؟ نماز کی، زکوٰۃ کی. لیکن سب سے پہلے مبارک بنایا اللہ نے. ایک مسلمان بندے کی برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے، جس جگہ پر، جس زمانے میں، جس دور میں، وہ دوسروں کو سکھاتا ہے ان کے دین کے امور، میٹرز آف دیئر ریلیجن. لوگوں کو ان کے دین کے امور سکھاتا. اور سب سے عظیم ترین امر اس دین کا لوگوں کو، دوسروں کو توحید کی طرف بلانا. توحید کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، عقیدے کی دعوت دینا، سب سے عظیم ترین علم یہی ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام میں دیکھیں، جیل میں گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا. سب سے پہلی بات کیا کی وہاں انہوں نے؟ وہ جو 2 جیل کے ساتھی ملے تھے ان سے، تو یہ برکت میں سے ہی، تو یہ برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟
کیا کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے دو ساتھیوں، میرے جیل کے ساتھیوں، کیا یہ اتنے سارے جو رب بنا رکھے ہیں متفرق، الگ 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 الگ، کیا وہ بہتر ہے یا ایک اکیلا irresistible واحد اللہ؟ کون بہتر ہے؟ توحید کی دعوت، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعوت میں برکت ڈالی، بہت کم عرصے تک آپ نے زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تھی؟ 63 ایئرس، اس میں سے آپ شروعات کے 40 سال نکال دیں، وجہ 23 سال، 23 سالہ زندگی میں آپ ہسٹری میں چھان کر کے کھنگال کر کے دیکھ لیں کہ ایسا کون سا لیڈر گزرا ہے جس نے اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں آ، اپنے میسج کو ایکچولائز ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کی تحقیق ہوتے ہوئے دیکھی ہو۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری کی، چیلنج کر رہا ہوں میں کہ ایسا کون سا لیڈر گزرا ہوگا، ایسا کون سا امیر گزرا ہوگا، کسی بھی دور میں اٹھا کر کے دیکھ لیں جس نے اپنی ہی زندگی میں اور اپنی حیاتی میں اپنے میسج کو یا اپنی دعوت کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، کوئی نہیں ملے گا سوائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اپنی 23 سالہ زندگی میں آپ نے اپنے میسج کو پھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وفات نہیں دی جب تک کہ وہ میسج کمپلیٹ نہ ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت کم عرصہ ہے، 23 سال کی زندگی بڑی نہیں ہوتی ہے، کوئی بڑی زندگی نہیں ہوتی 23 سال کی، لیکن اس 23 سالہ زندگی میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ اس برکت کی وجہ سے دین کی نشر و اشاعت، دین پھیل گیا، ہر طرف دین کا بول بالا تھا۔ یعنی وہ آپ نے پورا بالکل قرآن کے آخر میں کیا ذکر ہے کہ لوگ کیسے داخل ہوں گے دین میں افواجا، فوج در فوج، ایک کے بعد ایک دین میں داخل ہوں گے، اور یہی علامت بھی ہوگی کہ بس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس کے بعد رونے لگے، لوگ سمجھ نہیں پائے، لیکن اسی لیے افقہ الناسی، لوگوں میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سمجھ گئے وہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ چکا ہے، دین کامل ہو چکا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ دین کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی زندگی، 23 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو عام کیا اللہ کی مدد سے، اور یہ دین پھیلا، اور اس دین کی برکت یوں ہوئی کہ گویا معلوم یہ پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں اپنی دعوت کے ذریعے۔ دین کی برکت ہے، یہ برکت ہے، توحید کی برکت ہے، اللہ نے برکت ڈال دی۔ انبیاء اللہ سے، اپنے رب سے برکت کا سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ مبارک ہے، برکت دینے والی ذات اللہ کی، برکت کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی یہ برکت نہیں دے سکتا، برکت صرف اور صرف اللہ دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ کہے، خاص طور سے ایسے امور میں جہاں پر خصوصاً ذکر آیا کہ یہاں پر بسم اللہ کہے، وہ مثلا جانور کو ذبح کرتے ٹائم بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، ہر اس چیز کو کھانے سے پہلے جو مباح ہے آپ بسم اللہ کہیں اور اس کے بعد کھائیں۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، برکت طلب کرنا اللہ کے نام سے، بی اسم اللہ، یہ 3 لفظ ہیں، حرف جر با، اس کے بعد میں لفظ اسم، اس کے بعد میں لفظ جلالہ اللہ، 3 لیٹرز ہیں یا 3 ورڈز ہیں بسم اللہ۔ یعنی اسے اہل علم کہتے ہیں با، اسے کہتے ہیں یہ استعانت کے لیے ہے، مدد طلب کرنے والا با ہے یہ، حرف جر با، مدد طلب کرنا، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی برکت طلب کرو۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ کہتے ہو تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ اعنی، میری مدد کریں اس کام کے اوپر، یہ جو میں کام کر رہا ہوں اولاً تو میری اس میں مدد کریں، اور دوسرا اے اللہ اس میں برکت ڈال دیں، اس کام میں اپنی برکت کو نازل کر دیں، جو میں کرنے جا رہا ہوں اول تو میری اس میں مدد کریں، اور دوسرا یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں برکت کو اتار دیں، کیونکہ میں نے تیرا نام لیا ہے اس چیز کو کرنے سے پہلے۔ ہر وہ کام جس 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 سے پہلے آپ اللہ کا
نام ذکر کرو، اللہ کا نام لو، بہت زیادہ امید ہے کہ برکت نازل ہوگی اس کام کے اندر، بلکہ یقینی یہ مان کے چلیں کہ اس میں برکت نازل ہوگی ہوگی۔ اسی لیے ایک بندہ مسلمان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے کیا دعا کرتا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ کہہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ جب وہ بسم اللہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کا دخول اس گھر میں ممنوع ممتنع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ بھی داخل نہیں ہو سکتا، کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج اس بندے نے تو بسم اللہ کہہ دیا، نہ آج اس گھر میں رات گزارنے کا میرے پاس کوئی موقع ہے، نہ یہاں پر میں کھانا کھا سکتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک آدمی جب اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، جب اپنی بیوی کے پاس آتا ہے فزیکل ریلیشن شپ کے لیے، اور اس ٹائم وہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ دعا پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کے ملنے سے اگر کوئی اولاد مقدر ان کی ہوگی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ برکت ہے اللہ کے نام کی۔ یہ بسم اللہ کا معنی ہے، جسے جیسا میں نے کہا یہ با استعانت کے لیے آتا ہے، مدد طلب کرنے کے، ایک معنی اس کا مدد طلب کرنے کے آتے ہیں، یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا اور برکت طلب کرنا ہے کہ ہمارے رب اس کام میں اول تو ہماری مدد کر دیں، اور دوسرا میں تجھ سے تیری برکت کا سوال کرتا ہوں کہ اس کام کے اندر اپنی برکت کو اتار دے۔ تو اللہ تبارک ہے، بابرکت ہے، اور اللہ ہی کسی چیز میں برکت ڈال سکتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کسی کو برکت دے سکتا ہے، مخلوق کسی کو برکت نہیں دے سکتی، مخلوق مبارک تو ہو سکتی ہے، مبارک نہیں ہو سکتی، مطلب برکت دینے والی ذات کوئی نہیں ہے مخلوق میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکت نہیں دے سکتے کسی کو، جب آپ موجود تھے تب بھی آپ کسی کو برکت نہیں دے سکتے تھے، برکت اللہ ہی کی ذات، دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ کسی کو مبارک تو بنا سکتے ہیں، اللہ کسی کو مبارک تو بنا سکتے ہیں، لیکن مخلوق خود کسی کو برکت دے دے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بعض لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت عام ہے، مشہور ہے بات، کہ ہمارے یہاں تشریف لائیے، تشریف لا کر کے ہمیں جو ہے مبارک کر دیں، یعنی آپ کی تشریف لانے سے، آپ کے آ جانے کی وجہ سے برکت آ جائے گی، آپ ایک بار آ جائیں ہمارے گھر میں۔ یہ جملے اس طرح کے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کے آنے سے برکت نہیں آنی، کیونکہ وہ شخص تھوڑی مبارک ہے، برکت دینے والی ذات اس کی تھوڑی ہے، برکت دینے والی ذات اللہ کی۔ اس طرح کے کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو۔ عام بول چال میں ہم اس طرح کے کلمات کا استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے آنے سے برکت آ گئی، یا ہمارے گھر آ کر کے برکتوں کا نزول کروا دیں آپ، یہ ساری چیزیں کہنا جائز نہیں ہے، اس کا جواز نہیں ہے۔ جب جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ بندے پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ مبارک ہیں، برکتوں کو نازل کرنے والے ہیں۔ جب جب بندہ اللہ کے دین سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کا دین نور ہے، روشنی ہے، تو بندے کو اللہ سے جس قدر وہ قریب ہوتا ہے، جس قدر اللہ کے دین سے قریب ہوتا ہے، اس قدر اس بندے کو اس دین کا نور حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے دل میں جو روشنی ہوگی ہدایت کی، وہ پرپورشنل ہوگی، برابر ہوگی بقدر قرب اس کے دین سے اور اللہ کے۔ جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے دین سے قریب ہوگا، اتنا زیادہ اس کی زندگی منور ہوگی، روشن ہوگی۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے قریب ہیں اللہ سے، آپ کتنے قریب ہیں اللہ سے۔ جتنے قریب ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں برکتیں بھی ہوں گی، ہدایتیں بھی ہوں گی، نور بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی، منور رہیں گے آپ، اور برکتوں کا حصول ہوگا۔ یہ برکتیں بھی اسی قدر آئیں گے جس قدر آپ اللہ سے اور اس کے دین سے قریب ہوں گے، جس قدر قرآن سے قریب ہوں گے، کیونکہ قرآن بھی مبارک ہے۔ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن کو بھی اللہ نے مبارک کہا، بابرکت ہے قرآن بھی۔ تو جتنا قرآن سے قریب ہوں گے اتنی ہی برکتیں بھی، اتنی زیادہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنی فتوحاتیں ہوئیں، جتنے ملکوں کو فتح کیا گیا، ان سے پہلے کے دور میں نہیں ہوا اتنا زیادہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی کثرت سے تلاوت کرنا قرآن کی، معروف تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کے لیے معروف تھے، بہت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس کا نتیجہ تھا جی، جو اتنی فتوحات ہوئیں، جو دائرہ اسلام
اس کی اتساعت ہوئی، اس کا پھیلاؤ، اس کا ایریا بڑھا، یعنی جو اسلامی ممالک ہیں وہ بڑھ گئے، سبب کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت، برکت ہے کیونکہ قرآن مبارک ہے۔ آزما کے دیکھیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو آزما کے دیکھیں، جس طرح سے بریک فاسٹ چاہیے نا، ناشتہ، فزیکل باڈی کو بریک فاسٹ چاہیے، اسی طرح سے آپ کی روح کو بھی بریک فاسٹ چاہیے، اس کو بھی ناشتہ چاہیے صبح میں، تو اسے ناشتہ دیں، قرآن کی تلاوت کا ناشتہ دیں اس کو۔ برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت کہتے ہیں اگر کوئی تھوڑی چیز ہو، اس میں زیادتی ہو جائے تو یہ برکت ہے۔ تھوڑی چیز ہے لیکن وہ بہت زیادہ معلوم پڑنے لگے تو یہ برکت ہے، یا آلریڈی بہت زیادہ تھی وہ، تو وہ نفع دینے والی بن جائے، اسے بھی برکت کہتے ہیں۔ آلریڈی زیادہ ہے وہ چیز لیکن وہ فائدے مند بھی ہو جائے۔ کبھی کبھی زیادتی نقصان بھی دیتی ہے، لیکن جب برکت آ جاتی ہے تو یہی زیادتی نقصان نہیں دیتی، پھر یہ فائدہ دینے والی بن جاتی ہے۔ تو برکت کے معنی زیادہ کے آتے ہیں اور نما کے آتے ہیں، بڑھ جانا، آگمنٹ ہونا، بڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ ایک اور بات اسی ضمن میں بھی جان لیں، کبھی کوئی سوال کر لے تو، کہ مسلمان حجر اسود کا جو بوسہ لیتا ہے، چاہے وہ طواف کرنا ہو، حج کے لیے جا رہا ہو، عمرے کے لیے جا رہا ہو، طواف کے موقع پر جو حجر اسود والا کارنر ہے وہاں پر بوسہ دیا جاتا ہے نا، اس کو تقبیل، جن کو وہ میسر ہو جائے، آسانی آج کل بہت مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ معتمرین حجاج جاتے ہیں، تو سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ حجر اسود کے کارنر تک پہنچ جائیں، اور اس کو چومنا یا تقبیل کرنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ لگانا بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو یہ اگر ہم کرتے بھی ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس فلیگ سٹون سے، الحجر الاسود سے ہم برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہیں، یہ نہ سمجھے، یہ عبادت کا حصہ ہے ہمارے، جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ انہوں نے فرمایا کہ انی عالم، میں جانتا ہوں، انا کا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے لولا رأیتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، تجھے چومتے ہوئے، ما قبلتک، میں بھی تجھے تقبیل نہیں کرتا، میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا حجر اسود کو بوسہ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ تعبدن کرتے ہیں ہم، یہ ہمارے لیے عبادت کا ایک حصہ ہے، ہم اس سے برکت حاصل نہیں کرتے۔ اسی لیے اس کا جواز نہیں ہے کہ آدمی کسی پیڑ کو، کسی پتھر کو، یا کعبے کی دیواروں کو ہی، اس کے پردے کو اور دوسرے جو کارنر سے ان کو چومے چاٹے، اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پوری دنیا میں صرف ایک ہی پتھر ہے جس کو مسلمان چومیں گے، وہ حجر اسود ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں دوسرا پتھر نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اگر ہم چومتے ہیں تو مقصد ہمارا برکت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے ہمارا تعبد، اللہ کی عبادت۔ کیوں؟ جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے واضح کر دیا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مطابعت ہے، یہ مطابعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت۔ تو ہم برکت حاصل نہیں کرتے، ہم عبادت کے طور پہ عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، کہ تمہیں اللہ مبارک بنا دے، بابرکت بنا دے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اور جب کوئی شخص مبارک ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، پھر وہ کہیں بھی رہے، کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی جگہ پر رہے۔ پھر کہتے ہیں قال رحمہ اللہ وَأَن يَجْعَلَكَ ممن إِذَا عُطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عنوان السعادة۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے مصنف رحمہ اللہ نے ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب سے جوں کا تو لے لیا ہے، وہاں پر یہ ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی سمجھیں کہ مصنف رحمہ اللہ بہت زیادہ متاثر تھے، ایک تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، اور دوسرے ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ سے، اور ان کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بھی کثرت سے سٹیٹمنٹس وہ نقل کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ایک اور جو چیز آپ پائیں گے وہ یہ پائیں گے کہ وہ
کبھی بھی اپنی طرف سے بہت ریئرلی کوئی چیز کہیں گے کہ میں کہتا ہوں ایسا ایسا، نہیں، کبھی نہیں پائیں گے. بہت ریئر ہے، ریئر مطلب ریئرسٹ آف دا ریئر، بڑا نادر ہے یہ کہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے کہ وہ کہیں کہ میں ایسی ایسی بات کہتا ہوں. نہیں ملے گا آپ کو دیکھنے کو. یا تو وہ قرآن کی آیت لائیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کریں گے، صحیح حدیث، یا پھر کسی عالم کا قول پیش کریں گے. جیسے یہاں پر یہ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُوتِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ثَلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس طرح سے اس عبارت کو پیش کیا، انہوں نے وہ وہاں سے لے کر کے کتاب میں ڈالا. اور یہ تینوں چیزیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ جو تینوں چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ یجعلک، کہ جنہیں جب دیا جائے، جب عطا کیا جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جب انہیں آزمایا جائے تو وہ صبر کریں، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سے فوراً استغفار کر لیں. کیونکہ یہ تینوں چیزیں سعادت مندی کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. قرآن میں بھی ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے اللہ کی کتاب میں، کہ جو آدمی شکر گزار ہوگا، جو آدمی صابر ہوگا، جو آدمی استغفار کرنے والا ہوگا، تو اس آدمی نے حقیقی طور پر دنیا اور آخرت کی سعادت مندی حاصل کر لی. اسی لیے کہتے ہیں ممن اذا اوتی شکر، کہ اللہ تمہیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جنہیں جب دیا جاتا ہے، کوئی چیز عطا کی جاتی ہے، تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں، وہ شکر گزار ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اسے بہت زیادہ بلندی پہ پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا شکر گزار کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پرانے، پچھلے، اگلے، ہر گناہ. اس کے باوجود آپ جب عبادتیں کیا کرتے تھے تو آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، یعنی کئی بار کھڑے رہنے کی وجہ سے، خون کا دوران نہ ہونے کی وجہ سے، یا ایک ہی جگہ ہو جانے کی وجہ سے کریکس آ جانا، اور اس میں سے پھر خون نکلنے لگنا. یہ وہ شخص، اس شخص کی یہ عبادتیں ہیں جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. کیوں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، کہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ نے جب جب بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، تب تب اللہ اپنے بندے کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، اعلیٰ ترین اونچی بلندیوں پر. اللہ کے فضل میں سے یہ ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس پر اللہ نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے. نعمتیں بڑھتی ہیں شکر کے ساتھ، نعمتیں باقی نہیں رہتی ہیں صرف شکر کے ساتھ، یاد رکھیں. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اور بڑھوتری کر دوں گا نعمتوں میں، تمہارے اوپر بڑھا دوں گا. تو یاد رکھیں کہ شکر کے ساتھ نعمتیں صرف باقی نہیں رہتی ہیں بلکہ بڑھتی ہیں. پھر کہتے ہیں وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر، جب آزمایا جائے بندہ تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے صبر کرنا چاہیے، اسے صبر کرنا چاہیے. اسی لیے وہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری کی ساری انسانیت ان الانسان لفی خسر، خسارے میں، نقصان میں اور گھاٹے میں، سوائے چار قسم کے لوگوں کے، جن میں ایک وہ ہے تواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہیں. تو اذا ابتلیا صبر، ایوب علیہ السلام کتنا صبر کیا، اللہ نے بلند کر دیا، بلکہ اللہ نے مثال بنا دی ہے ان کے صبر کو آنے والے لوگوں کے لیے، ایوب علیہ السلام کا صبر. اسی طرح سے ذُنُّون، مچھلی والے یونس علیہ السلام صبر کیا، یوسف علیہ السلام صبر کیا، اندھیرے جنگل میں کنویں میں پھینک دیے گئے، صبر کیا، جیل میں ڈال دیے گئے، صبر کیا، بدلے میں کیا ملا؟ زمین کے خزانوں پر آپ کو ایک طرح سے ٹریجرر بنا دیا گیا، غلے، زمین کے خزانوں پر ٹریجرر بنا دیا گیا، خزائن. اور ان سب کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا گیا قرآن میں. ہم پڑھتے ہیں ایوب علیہ السلام کا واقعہ، پڑھتے ہیں یونس علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیشہ قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو باقی رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا، مکے والے دور میں، مدینہ والے دور میں کتنا صبر کیا.
صبر کا مقام بہت اعلیٰ اور اونچا ہے، بلکہ صبر ان عبادات میں سے ہے جس کا بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ آپ کو قاعدہ معلوم ہے نا کہ کسی بھی نیکی کا ریوارڈ کتنا ملتا ہے؟ 10 ٹائمز، 10 ٹائمز ملتا ہے نا، ایک نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ 10 ٹائمز، یا پھر 10 ٹائمز الا 700، اپ ٹو 700 ٹائمز، بلکہ اضعافاً کثیرہ۔ لیکن صبر ان عبادتوں میں سے ہے جس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر تو بغیر حساب کے ان لمیٹڈ۔ اور دو عبادتیں ہیں جس کا اجر بغیر حساب کے ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا ہوم ورک ہے، وہ باقی دو عبادتیں کون سی ہیں؟ ایک صبر، بعد میں آپ کلاس میں ٹائپ کر دینا چیٹ میں، صبر کرنے والے کا اجر ان لمیٹڈ، پہلی عبادت۔ عبادت نمبر 2 کیا ہے؟ عبادت نمبر 3 کیا ہے؟ آپ لوگ کمنٹ کر دیں۔ صبر تین طرح، تین طرح سے صبر ہوتا ہے، تین چیزوں پہ صبر ہے۔ ایک صبر علی المصائب، مصائب آفتوں پر، ہارڈ شپس پر، پریشانیوں پر صبر کرنا۔ دوسرا اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنے پر بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبح سردی کے موسم میں، ابھی جو سردی کا موسم چل رہا ہے، صبح اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اگر گرم بھی کرتے ہو آپ گیزر وغیرہ میں، اس کے بعد بھی کتنی دیر لگتی ہے ہاتھوں کو سوکھنے میں؟ جب ٹھنڈی ہوا جب ہاتھوں پہ لگتی ہے تو دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے۔ تو فجر کی نماز میں اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے، یا اگر گرم سے بھی کر رہے ہیں تو سردی پھر بھی لگتی ہے، وہ وضو کرنا، نماز کے لیے چلتے ہوئے جانا، قیام اللیل کے لیے اٹھنا، صبر چاہتا ہے، اطاعت کے کام ہے، اس پر صبر لگتا ہے۔ تیسرا صبر کی شکل ہے اپنی نفس کو گناہوں سے روکنا، صبر والا حبس النفس عن المعصیتی، گناہوں سے روکنا، شراب کا نہ پینا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اس کے لیے بھی صبر لگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو ان تینوں قسم کے جو صبر ہیں، ان میں اصل جو ہے وہ صبر علی الطاعت، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا، یہ اصل ہے۔ باقی جو دونوں ہیں وہ اسی سے نکل کے آتے ہیں، وہ اسی سے نکل کے آتے ہیں۔ اور جب ذکر ہوتا ہے عمومی طور پہ صبر کا، تو تینوں مراد ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اذ ابتلیا صبر، تو وہاں تینوں مراد ہیں، مصائب سے بھی صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا، اور معصیت سے دور رہنے پر بھی صبر کرنا، تینوں مراد ہیں یہاں پہ۔ پھر کہتے ہیں اذا اذنب استغفر، اگر گناہ کر لے، گناہ سرزد ہو جائے، تو فوری طور پر بندے کو چاہیے کہ استغفار کر لے۔ جسے استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی گناہوں کے کرنے کے بعد، تو جان لیں کہ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے ایک بندے کے لیے، جو اللہ نے اس بندے کو عطا کر دی۔ گناہ کر لینے کے بعد اگر کسی کو استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، تو جان لیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے اس بندے کے سعادت مند ہونے کی، جو اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے۔ کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کریں، کیونکہ جو گناہ کرنے کے بعد استغفار نہیں کرتا، یہ سمجھ لیں کہ اس نے جو کام کیا وہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا استغفار کا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، استغفار طلب کرو اپنے گناہوں کے لیے، مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی استغفار کرتے ہوئے نہیں پایا، ایک ایک دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اللہ سے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت جس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہیں، وہ استغفار کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تک کہا اللہ نے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ مومنوں سے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مومن ہے آلریڈی، ان سے بھی کہا نہیں تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ تو جسے استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، گناہوں کے بعد نیکی کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، تو جان لیں کہ اللہ کے فضل سے ہے، اور اس آدمی پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ علامت ہے اس آدمی کے سعادت مند ہونے کی۔
جس میں تینوں چیزیں جمع ہو گئیں اسے یہ حاصل ہو گئی سعادت مندی۔ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے پہلا مقدمے میں ہم کو یہ بات بتا دی، یہ ہمارے لیے دعا کی انہوں نے، اور ہمیں سعادت مندی کے تین اصول بیان کر دیے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کر لے، جب وہ شرک میں پڑ جائے استغفار کر لے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ شرک کو بھی معاف کر دیں گے اگر استغفار کر لیا تو مرنے سے پہلے۔ تو اذا ادنما استغفر، اذا اوتیا شکر، اگر اسے دے دیا جائے، کیا دے دیا جائے؟ سب سے عظیم دولت کیا ہے؟ توحید کی دولت۔ اگر اسے توحید کی دولت سے اللہ نواز دے تو شکر ادا کرے اللہ کا اس پر، اپنی شان، اپنی شیخی نہ بگاڑے، بلکہ یہ جو اللہ نے اسے توحید کی نعمت سے نوازا ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اذا اوتیا شکر و اذا ابتلیا صبر، اور جب یہ لوگوں کو اس توحید کی دعوت دے تو اس توحید کی دعوت میں جو تکلیفیں، پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا اس پر صبر کرے۔ اگر یہ تین چیزیں کرے گا تو اسے سعادت مندی حاصل ہو جائے گی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے مقدمے میں۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہ جو مقدمہ ہے یہاں پر جو شیخ اب بات کرنا شروع کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور لیکن شروع کر رہے ہیں دعا سے۔ یہاں پر بھی جو شروع کر رہے ہیں دعا سے ہی شروع کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں علم ارشدک اللہ لطاعتہ، اور ہم نے اسے پہلے ہی پڑھا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب وہ رسائل، جو رسالے یا رسائل جب لکھتے تھے یا لکھا کرتے تھے، سب سے پہلے دعا دیا کرتے تھے پڑھنے والے کے لیے، طلب علم کے لیے۔ تو یہاں پر بھی وہ دعا آ رہی ہے ہمارے سب کے لیے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جان لو اللہ تمہیں ہدایت دے اس چیز کی، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی۔ لیکن شروع کس سے کیا؟ علم، یعنی کہ ابھی جو تمہیں میں باتیں بتانے جا رہا ہوں بالکل ان کے تعلق سے جاہل نہ رہنا، کیونکہ جو بات میں تمہیں بتاؤں گا وہ چیزیں ہیں جو اب اللہ نے اپنے بندے کے لیے جس کا حکم دیا ہے، یعنی توحید کا، ان کے تعلق سے تم بالکل غافل نہ رہنا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے اپنی طاعت کی، اللہ تمہیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، اللہ تمہیں ہدایت دے اس بات کی کہ تم معصیت سے اور گناہوں سے دور رہو، ارشدک اللہ لطاعتہ ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے ایک دعا سکھائی تھی کہ تم کیا کہا کرو؟ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دینا اور میرے معاملات کو سیدھا اور صحیح رکھنا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، انہیں خود ہدایت یافتہ بنانا، دوسروں کے لیے ہدایت دینے والا بنانا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچانا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دن میں کم از کم 17 مرتبہ اس ہدایت کی دعا کے کرنے کو بلکہ رکن بنا دیا، اسے نماز کا کرنا ہی ہے، اس کے بنا نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی، اس کے بنا آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ اسی لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے رب سے دن میں کم از کم 17 مرتبہ دن اور رات میں ہدایت کی دعا مانگے، 5 نمازوں میں، یہ تو کم از کم ہے، منیمم۔ اس کے بعد سنتیں، نوافل، قیام اللیل وہ کرے گا تو اس میں الگ جوڑ دیں آپ، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو رکھا ہے۔ ہدایت بہت ضروری چیز ہے، سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ہدایت کی جس کو ضرورت نہ ہو۔ ہدایت ہے کیا؟ یہ اگر ایک ہم سیدھا راستہ بنائیں، یہ ایک راستہ ہے، کچھ راستے ادھر ہیں، کچھ راستے ادھر ہیں۔ ہدایت جو ہے وہ آپ 3 طریقے ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ بندہ کھڑا ہوا ہے اللہ سے، جب وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اس سے مراد ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاً تو وہ راستہ دکھا دینا جو سیدھا ہے، مطلب یہ والا۔ یہ پہلی دعا یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس سیدھے راستے کا مطالبہ کر رہا ہے جو اسے لے کے جائے گا جنت میں، پہلی ہدایت کا معنی۔ دوسرا ہدایت کا معنی یہ ہے کہ جب میں اس راستے پر آ جاؤں،
پہلے دکھا دینا، دکھانے کے بعد مجھے جب اس راستے پر تو لے آئے اللہ، تو پھر یہ جو ادھر ادھر یہ جو برانچز جا رہی ہیں وہاں پر جانے سے مجھے روکنا، کیونکہ جب یہاں چلے گا تو عین ممکن ہے یہاں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں پکارنے والے، یہاں پر بدماش بیٹھے ہوئے ہیں پکارنے کے لیے۔ دعا، ہدایت کی دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ جب میں یہاں سے گزروں تو ان بدماشوں کی دعاؤں، ان بدماشوں کی پکار سے مجھے بچانا، میں اس پر چلتے چلا جاؤں سیدھا۔ اور تیسری ہدایت میں دعا یہ بھی شامل ہے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ مجھے راستہ دکھا دینا، بھائی کوئی آیا کسی نے پوچھا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہیں سے کھڑے کھڑے بتا دو کہ وہ ایسا ایسا جاؤ، سیدھا الٹا مڑو اور وہاں پہنچ جانا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا چلو میں لے کے چلتا ہوں، یہ بھی معنی ہدایت میں شامل ہے کہ اس راستے پہ، پورے راستے پہ گائیڈ کرنا، ہمیں ہر وقت ہر لمحہ گائیڈنس کی ضرورت ہے، یہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں کوئی وقت ایسا ہو کہ اللہ ہم سے دور ہو جائے۔ یہ اس راستے پر کنٹینیوسلی چلتے ہوئے بھی ہماری مدد کرنا، جب یہاں تک کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں، یہ سارے معنی ہدایت میں شامل ہوتے ہیں، یہ سارے معنی جو ہیں ہدایت میں شامل ہوتے ہیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم آیا ہے، ورنہ ہدا یہدی یہ جو لفظ ہے اس کو ایک حرف جر بھی لگتا ہے، جو عربی وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، یا گرامر، صرف، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں فعل جو جن کو پریپوزیشن چاہیے، حرف جر کی ضرورت ہوتی ہے، حرف جر لام، حرف جر با، یہ ہدا یہدی انہی افعال میں سے ہے جسے حرف جر با کی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی لام کے ذریعے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے حرف جر کا ذکر نہ کر کے اس کو مطلق اور انڈیپینڈنٹ رکھ دیا، اس کو انریسٹرکٹیڈ رکھ دیا، کیونکہ یہ ساری معنی اس میں ڈالنا مقصود تھا۔ پھر کہتے ہیں ان الحنیفیت ملت ابراہیم، حنیفیت جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کا دین ہے، وہ کیا ہے وہ ابھی آگے ذکر کریں گے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو باتیں میں توحید کی باتیں جو بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید کا میں جو ذکر کر رہا ہوں، من گھڑنت اپنے من سے لے کر کے نہیں آیا ہوں، میں اپنے من سے اس کو لے کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ تو ان چیزوں میں شمار ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، کیونکہ عرب مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، عرب بھی، یہود بھی، نصرانی بھی، سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی لیے خاص طور سے ان کا ذکر کیا آپ نے رسالے میں، کہ یہی تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یعنی یہ جو دین مستقیم ہے، یہ توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے، یہ وہی تو چیز ہے جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے پکارا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یہ ان کا دین ہے، اور یہ حنیفیت ہے۔ حنیفیت حنف سے ہے، حنف، حنف کہتے ہیں میلان کو، رجحان کو، جھکاؤ کو، یعنی کہ انسان، حنیفیت سے مراد کیا ہے؟ مائل ہونا شرک سے صراط مستقیم اور توحید کی طرف انکلائن ہو جانا، شرک کو چھوڑ کر کے توحید اور صراط مستقیم کی طرف جھک جانا، یہ حنیفیت ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ان کو اس پر عمل کرنے کے لیے، اسی پر ابراہیم علیہ السلام چلے بھی، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں، اپنے آل میں کی، اور اسی کی طرف پکارا۔ اب یہ ہے کیا حنیفیت؟ کیا ہے؟ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، وہ ہے کیا؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلص اللہ الدین، یہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ تم عبادت کرو ایک اللہ کی، صرف ان تعبد اللہ وحدہ مخلص اللہ الدین، دین خالص اللہ ہی کے لیے کرتے ہوئے، اور یہی لا الہ الا اللہ کے معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دو رکنوں پر ٹھہرا ہوا ہے، دو پلرز ہیں لا الہ الا اللہ کے، لا الہ الا اللہ کے دو پلرز ہیں، ایک نفی، ایک اثبات، ایفرمیشن، نیگیشن، اس پر ٹکا ہوا ہے لا الہ۔ یہ یہاں پر جو نظر آ رہا ہے ان تعبد اللہ وحدہ مخلص اللہ الدین، اس میں بھی نفی اور اثبات ہے۔ یہ جو وحدہ ہے، یہ وحدہ صرف اور صرف وہی، یعنی یہ اثبات ہے، یہ ایفرمیشن ہے، اور صرف یعنی بغیر نفی کے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بغیر اس بات کے نفی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ وہ صرف
کلمے کا پہلا حصہ ہی بولتے ہیں لا الہ، بس اتنا ہی بولیں گے، وہ ایتھیسٹ ہیں وہ، لا الہ لا الہ لا، بس اسی کو دہراتے ہیں، فائدہ نہیں ہے، لا الہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کلمہ ادھورا کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے صوفیہ کے پاس چلے جاؤ، کیا کہتے ہیں وہ؟ دوسرا حصہ کہتے ہیں وہ، دیکھا ہے کسی کو جھٹکے مارتے ہوئے گردنوں کو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بس یہ کرتے رہیں گے بیٹھ کے وہ، تو لا الہ کہاں گیا بھائی؟ الا اللہ کے جھٹکے تو دیے تم نے گردن سے، لا الہ کہاں گیا؟ لا الہ کے بنا الا اللہ کا مطلب نہیں ہے، الا اللہ کے بنا لا الہ کا مطلب نہیں ہے۔ نفی اور اس بات جب تک شامل نہیں ہوں گے ایک ساتھ، آپ کو یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ یہ ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی صرف اور صرف، وحدہ، اونلی، الون، صرف اور صرف، وحدہ کا معنی الون، صرف اور صرف، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو۔ یہ دونوں قید بہت ضروری ہیں، وحدہ مخلصل، وحدہ مخلصل، یہ دونوں ضروری ہے، لازمی ہے اس کو ذکر کرنا، کیونکہ یہ نفی ہے۔ صرف اس بات کو انتاب کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ تو اس بات ہے، ایفرمیشن ہے، ہاں ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرو بھائی، انکار کہاں ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو؟ اس سے منائی کہاں ہے؟ جب وحدہ مخلصان آپ لگاؤ گے تب وہ معنی پیدا ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن صرف اور صرف اسی کی خالص دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے، یہ نفی ہے، نیگیشن ہے، لا الہ الا اللہ، ان تعبد اللہ وحدہ مخلص اللہ الدین، اب جا کر بات پوری ہوتی ہے۔ وَبِذَلِكَ امر اللہ جمیع الناس، اور یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے ان ساری انسانیت کو دیا ہے، اس سے اعراض نہ کرنا، اس کو اپنے اوپر بوجھا نہ سمجھنا، یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے ساری کی ساری انسانیت کو دیا ہے، اسی لیے غور سے کان لگا کر سنو، جو بات بتائی جائے گی اس کو غور سے کان لگا کر سنو۔ پھر کہتے ہیں وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا ہے، حنیفیت کے لیے، توحید کے لیے، اللہ نے اسی کا حکم ساری انسانیت کو دیا، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے لے کر قیامت آ جانے تک، تو اللہ نے اپنی توحید کا حکم دیا سب کو، یعنی اللہ نے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اسی کا حکم لوگوں نے انسانیت کو، سارے لوگوں کو دیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی پیش کی، اور یہ شیخ کا طریقہ ہے، جب وہ کسی بات کو کرتے ہیں تو اس کے سپورٹ میں یا تو قرآن کی آیت لائیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لائیں گے، یا اسلاف میں سے کسی کا کوئی قول لا کر کے اپنی بات کو مضبوط کریں گے۔ یہاں پہ قرآن کی آیت لا کے کہتے ہیں کہ کس مقصد سے پیدا کیا اللہ نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ صرف اور صرف وہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں پر جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، نحو وغیرہ، ان کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر یہاں پہ ایک یا ہے آخر میں جو محذوف ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے، یہ اسے نون وقایا کہا جاتا ہے، نون وقایا، تو یہاں معنی یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں عبادت لفظ آئے، یا عبادت کے مشتقات، اس کے ڈیریویٹیوز آئیں، تو وہاں پر معنی ہوتا ہے یوحدون، توحید معنی ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی لفظ عبادت آیا، یا اس کے مشتقات آئے، اس کے ڈیریویٹیوز، یعنی چاہے فعل کی شکل میں ہو، چاہے کمانڈ فارم امر کی شکل میں ہو، چاہے اسم کی شکل میں ہو، یا مصدر کی شکل میں ہو، تو وہاں پر اس عبادت کا، لفظ عبادت یا اس کے مشتقات کا معنی ہوتا ہے توحید۔ یعنی جب اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس سے مراد ہے الا لیوحدون، یعبدون سے مراد کیا ہے؟ الا لیوحدون، کہ وہ مجھے ایک کر دیں، تنہے تنہا کر دیں، کس چیز میں؟ ربوبیت میں بھی، الوہیت میں بھی، اور میرے اسماء و صفات میں بھی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اعبدو، یعنی اعبدو وحدو، یا ایھا الناس وحدو، اے لوگوں ایک تنہے تنہا کر دو اپنے رب کو۔ کیا معنی ہے تنہے تنہا کر دو؟ ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء صفات میں، یہ معنی ہے اعبدو کا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن، مفسر قرآن، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا مقدمہ شیخ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، یہ ہمارے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، وہ ہمیں اصل موضوع پہ لے جانے کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، وہ ایک دم نہیں لے جانا چاہتے ہیں کہ بڑھ سے دروازہ کھولا، دھکا مارا، گھسا دیا گھر میں، نہیں، آسانی سے راستے بنا رہے ہیں، دھیرے دھیرے سافٹ گراؤنڈ، اس کے بعد میں آپ کو اصل موضوع پر لے کر جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ،
ان اللہ خلقک لعبادتہ فاعلم ان العبادۃ لا تسمى عبادۃ الا مع التوحید كما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارۃ فاذا دخل الشرك في العبادۃ فسدت كالحدث اذا دخل في الطہارۃ۔ بہت پاورفل مقدمہ یہاں پر کہتے ہیں اب جب تم جان گئے فاذا عرفت، ابھی جان لیا تم نے، اوپر دیکھا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے، یہاں دیکھا نا ایویڈنس آپ نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایویڈنس دیکھ لیا آپ نے، قرآن کی آیت ہے، اپنی مرضی سے نہیں لائے وہ ہوا میں سے اٹھا کر کے، قرآن کی آیت ہے، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب جب یہ بات تمہارے ذہن میں مستقر ہو گئی، مضبوطی سے بیٹھ گئی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے، تو پھر جان لو ان العبادت لا تسمى عبادۃ الا مع التوحید، جان لو کہ عبادت کو عبادت اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس میں توحید اور اخلاص شامل نہ ہو، جب تک اس میں توحید اور اخلاص شامل نہ ہو اس عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کے بعد میں ہمیں شرک کے کیا خطرناکیاں وہ بھی ذکر کری یہیں پر آگے جا کر کے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا۔ اب دوسری بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بندے کی عبادت توحید کے بنا کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی عبادت اگر اس میں توحید نہیں ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہو، اور اگر بندے کی عبادت میں شرک داخل ہو جائے تو پھر وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کرپٹ ہو جاتی ہے وہ عبادت۔ یہ چیزیں اس مقدمے میں بتائیں، کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، کہ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، وما امیر الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ تم عبادت کرو اللہ کی خالص دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کئی آیتیں اس معنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، یہ بھی توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، عبادت اس وقت ہی عبادت کہلائے گی جب توحید کے ساتھ کی جائے، یعنی صحیح مقبول عبادت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت میں توحید موجود ہو، ورنہ عبادت تو صرف شکل کے طور پہ، یعنی ایک شکلی طور پہ ضرور عبادت نظر آئے گی، جس میں آدمی نماز ہے تو رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، لیکن یہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ ہاں شکل کے اعتبار سے عبادت نظر آ رہی ہے دیکھنے والے کو دور سے، اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں ہے، اس بات کا مدار کس پر ہے؟ دو شرطوں پر ہے۔ وہ دو شرطیں عبادت کی کیا ہیں؟ اخلاص اور مطابعت، سنسیئرٹی اللہ کے لیے، مطابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے کی گئی عبادت ہی قبول کی جائے گی، باقی سب کو ردی کے ٹوکری میں ہے۔ یہ دو شرطیں اگر نہیں پائی جائیں گی کسی عبادت میں تو تمہاری ساری عبادتیں برباد ہیں۔ ہر وہ عبادت جو اللہ نے شریعت بنائی ہمارے لیے، اسے عبادت اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ انسان کا دین شرک سے صحیح سالم نہ ہو اور بندہ موحد نہ ہو اللہ کے لیے، عبادت کام کی نہیں ہے۔ روزے رکھ رہا ہے، خوب روزے رکھ رہا ہے، ایک دن چھوڑ کر کے الٹرنیٹ ڈیز روزے رکھتا ہے، داؤد علیہ السلام والے روزے، لیکن جا کر کے کہا جاتا ہے قبر پر جا کر کے کالا مرغا ذبح کرتا ہے، قبر پر جا کر کالا مرغا ذبح کرتا ہے، اس کی یہ عبادت روزے کی بھوک پیاس کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا وزن ضرور کم ہو جائے لیکن اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کے یہاں یہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے، کیوں؟ شرک کے وجود کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ذبح جیسی عظیم عبادت میں غیر اللہ کے ساتھ، یعنی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ ایک آدمی ہے بڑا نیک، والدین کے ساتھ پھر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے بہت زیادہ کثرت سے، عظیم عبادت ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، لیکن قبروں کا طواف بھی کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، گر پڑتا ہے، پورا لیٹ جاتا ہے قبر پر جا کر کے، اس کی یہ عبادت والدین کے ساتھ بر
بر الوالدین، یہ برباد ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں ہے۔ کیوں؟ شرک کی موجودگی کی وجہ سے۔ یہ جو عبادت ہے طواف، اس نے طواف کیا عبادت ہے؟ وہ غیر اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ آپ اس کو اگر کہیں غیر اللہ کے قبر پر جا کر یا کسی درگاہ پر جا کر کے آپ اگر طواف کرتے ہیں، وہاں گول گول چکر کاٹتے ہیں، عبادت ہے وہ، آپ غیر اللہ کے لیے کرو گے، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہے۔ یہ طواف تو برباد ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اور جتنی بھی عبادتیں سب برباد ہیں۔ پھر کہتے ہیں، پھر ایک قیاس کرتے ہیں، ایک انالوجیکل ڈیڈکشن، ایک انالوجیکل ڈیڈکشن کر کے آپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، کیا ایسی نماز جو بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے آپ کرتے ہو، کیا وہ نماز صحیح اور مقبول ہوگی اللہ کے ہاں یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اگر توحید کا علم کسی کو نہ بھی ہو، اس سے پوچھو گے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا، اور بڑے سے بڑا 60 70 سال کا آدمی بھی بتا دے گا کہ نہیں، وضو کے بنا نماز نہیں ہوگی، غسل کے بنا اگر غسل واجب ہو گیا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح سے بغیر طہارت کے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور جس طرح سے طہارت شرط ہے نماز کی، نماز کے قبول ہونے میں، اس کے صحیح ہونے میں، اسی طرح سے عبادتوں کے صحیح ہونے میں توحید شرط ہے۔ اور شرط کس کو کہتے ہیں؟ شرط وہ شے ہے کہ اگر وہ فلفل نہ ہو، وہ پوری نہ ہو، تو آپ کی عبادتیں بالکل بھی مقبول نہیں ہیں۔ شرط کا فلفل ہونا ضروری ہے، شرط کا فلفل ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اصل میں کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح سے توحید ہر عبادت کے لیے شرط ہے، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی شرط ہے۔ اسی لیے اہل علم 3 شرطیں ذکر کرتے ہیں، ہر عبادت میں 3 شرطیں کامن ہیں۔ اس میں سے ایک شرط ہوتی ہے اسلام، وہ اسلام سے مراد یہی ہے توحید، اسلام سے مراد توحید ہی ہے، کیونکہ آدمی اسلام میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ توحید سے ہی تو ہوتا ہے۔ تو الاسلام والنیت، یہ دو، یہ آپ کو ہر عبادت میں پائی جائیں گی، اور عقل، 3 شرطیں ہر جگہ پائی جائیں گی، ساری عبادتوں کے لیے کامن ہے یہ، اسلام، نیت اور عقل کا ہونا۔ یعنی اگر کوئی آدمی مجنون ہے، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے۔ نیند میں ہے، عبادت کر رہا ہے نیند میں، کیسے کرے گا؟ عبادت مقبول نہیں ہے، نیند میں، عقل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ تین تین شرطیں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس میں ایک توحید شامل ہے۔ نماز کے لیے بھی شرط ہے توحید، اور ساری عبادتوں کے لیے۔ تو جس طرح سے طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح سے توحید باقی ساری عبادتوں کے لیے شرط ہے، اس کی مقبولیت، اس کے قبول ہونے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ۔ اور اگر ابھی اس سے پہلے انہوں نے کیا بتا دیا؟ اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ آپ کی عبادت کو عبادت کہلانے کے لیے اس میں توحید ہونا ضروری ہے۔ عبادت اسی وقت صحیح ہوگی جب آپ اس میں توحید موجود ہو، صحیح عقیدہ ہو آپ کے پاس، اخلاص آپ کے پاس ہو۔ اب اس کی الٹی ذکر کر رہے ہیں بات کہ کیا ہوگا کہ اگر عبادت میں شرک داخل ہو جائے، تو رزلٹ یہ ہوگا کہ فسدت، آپ کی وہ عبادت فاسد اور برباد ہو جائے گی۔ یعنی ساری عبادتوں کی قسم جو آپ سوچ سکتے ہو، عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ سلاست الاصول آپ اٹھا کے دیکھیں گے، تقریباً 17 18 عبادتوں کا ذکر مثال کے طور پہ کیا ہے۔ وہ صرف 17 18 عبادتیں نہیں ہیں، ان کا تو مثال کے طور پر 17 سے 18 عبادتوں کو ذکر کیا ہے، دعا سے شروع کرتے ہوئے نظر پر ختم کیا ہے۔ ذبح، اللہ کے لیے ذبح کرنا وہ بھی عبادت ہے، نظر یہ بھی عبادت ہے، خوف، رجا، استغاثہ، استعانت، یہ سب، توبہ، انابت اللہ، رجا، یہ سب عبادتوں کی شکلیں ہیں۔ نماز روزے تو ہیں عبادت، ان کے علاوہ یہ قلبی عبادتیں بلکہ زیادہ بڑی ہیں، کیونکہ یہ نظر نہیں آتی، دل کا لیول پہ کام ہوتا ہے۔ ساری عبادتیں آپ کی برباد ہو جائیں گی اگر آپ نے شرک کر دیا، کسی ایک عبادت میں بھی شرک کر دیا، ساری عبادتیں برباد۔ جس طرح سے کل حدث اذا دخل فی الطہارتی، جس طرح سے اگر آپ کوئی ایسا کام کر دو جس کی وجہ سے آپ کی طہارت ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، انویلیڈیٹ ہو جائے، تو ویسا ہی معاملہ شرک کا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے گیس پاس کر دی، وضو باقی رہ جائے گا،
وضو باقی نہیں رہ جائے گا، وضو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہی اگر نمازیں ادا بھی کرے گا تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ وضو نہ کر لے. لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم حتی یتودع، جب تک کہ وضو نہ کر لے. تو وضو کیے بنا عبادتیں قبول نہیں ہوگی. طہارت ختم ہو گئی، ناقید وضو میں سے ہے پیشاب کا کر لینا، سٹول پیخانہ کر لینا، گیس کا پاس ہو جانا، حنابلہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھا لینا. ان کی چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو وضو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، طہارت باقی نہیں رہ جاتی. تو جس طرح سے حدث کے آ جانے سے طہارت باقی نہیں رہ جاتی، اسی طرح سے شرک کے آ جانے کے بعد عبادت باقی نہیں رہ جاتی، فاسد ہو جاتی. ایک آدمی ہے، صدقہ کر رہا ہے، ملینز، اربوں خربوں کروڑوں روپے کا صدقہ کرتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے ایک بھیڑ 500 ریال کی خریدتا ہے، 10,000 روپے کی بکرا خرید کر لے آتا ہے، 10,000 روپے، صرف 10,000 روپے. کہاں مثلا 1 ملین انڈین روپیز جس کا وہ صدقہ کرتا ہے، 1 ملین کے مقابلے میں یہ 10,000 روپے پرسنٹیج نکالو گے کتنا آئے گا؟ مشکل سے 1%، 1%. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ کیا معقول ہے یہ بات کہ آدمی صرف 1%، اس نے غیر اللہ کے لیے اگر ذبح کر دیا بکری یا بھیڑ، اور پھر ملین ریالس یعنی اس کے مقابلے میں تو یہ 1 ملین روپیز، تو کہاں وہ 1%، کہاں 1 ملین؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. نماز میں اسی لیے شیخ دوسری ان کی کتاب ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر نماز میں ہو آپ، 1 گھنٹے کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، مثلا آپ قیام اللیل کر رہے ہو، لمبی قرات کر رہے ہو، اس میں آپ مثلا سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہو، اس میں پہلی رکعت بھی آپ نے پڑھ لی، دوسری رکعت میں آپ پہنچے ہو، 1.5 گھنٹہ آپ کو پڑھتے ہوئے ہو گیا، سلام پھیرنے سے پہلے پیشاب کا قطرہ آپ سے نکل گیا، ایک قطرہ، چھوٹا سا بوند، کیا ہوا آپ کی نماز کا؟ وہ طویل 1.5 گھنٹے کی نماز کیا ہو گئی؟ خراب، باطل، فاسد، ختم ہو گئی، ایک پیشاب کے ایک قطرے کی وجہ سے. یہ وہ جو 10,000 جو آپ بھیڑ یا بکری خریدے نا، وہ قطرہ ہے، وہ خیر اللہ کے لیے. جو وہ 10,000 روپے کی بکری خرید کر لائے یا بکرا خرید کر لائے کالے کلر کا، وہ فلاں پہاڑی پر ذبح کرنے کے لیے بابا کی درگاہ پر، تو وہ ایک قطرہ ہے پیشاب کا. وہ ایک پیشاب کا قطرہ آپ کے وہ 1 ملین روپیز کا جو آپ نے صدقات کیے نا خالص اللہ کے لیے، اس کے ساتھ جا کر مل گیا. پیشاب کی ایک بوند، ختم، عبادت برباد. وہ ملینز آف ریالز آپ کی جو عبادت ہے ختم ہو گئی. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جب عبادت، مطلب آپ غور کریں کہ اگر نیند کی وجہ سے آپ کا وضو ناقد ہو سکتا ہے، تو شرک کی وجہ سے آپ کی عبادت نہیں ہوگی. نیند کتنی چھوٹی چیز ہے، نیند کتنی چھوٹی چیز ہے. اگر نیند کی وجہ سے آپ کی طہارت، آپ کا وضو ختم اور برباد اور باطل ہو سکتا ہے، فاسد ہو سکتا ہے، ناقد ہو سکتا ہے، تو پھر شرک کی وجہ سے آپ کی عبادتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ غور کرنے والا نقطہ ہے. اس کے بعد آخری بات کہتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ جو ہے ہمارا ڈسکشن آج کا روک دیں گے. آخری بات کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ذکر کرنے والے ہیں کہ شرک کی خطرناکی کیا ہے. شرک کی خطرناکی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب تم یہ جان چکے کہ شرک جب عبادتوں کے ساتھ مکس ہو جائے. اب دیکھیں یہاں پر صرف کہہ رہے ہیں مکس ہونا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری عبادت کو ڈھک دیا اس نے. ایک تو ہوتا ہے کہ پوری عبادت، یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جس میں پورا 100% ملاوٹ ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ صرف ایک بوند جا کر کے پڑے، صرف ایک بوند جا کر کے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی 2 قلہ پہنچ جائے تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ 2 قلہ سے کم پانی ہو، 2 قلہ کہتے ہیں تقریباً 320 لیٹر سے لے کے 500 لیٹر کے درمیان کا پانی، اسے 2 قلہ کہا جاتا ہے. یہ والیومیٹرک میجرمنٹ ہے کہ اگر اس میں گندگی پڑ جائے اور پانی اگر مثلا 320 لیٹر سے کم ہو، اور اگر اس میں ایک پیشاب کی بوند گر جائے، اختلاف ہے اہل علم کا
کہ کیا واقعی پانی اگر اس میں ایک بوند پڑ گئی اور اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا ٹیسٹ اگر نہیں بدلتا ہے تو بھی کیا وہ پانی نجس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک اس حدیث کی روشنی میں اذا بلغ الماء قلتین، کہ جب پانی 2 قلہ پہنچ جائے تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا اگر اس میں گندگی پڑ جائے، الا یہ کہ اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ، اس کا کلر بدل جائے، اس کی خوشبو بدل جائے تو وہ الگ بات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس سے کم ہوگا تو پانی نجس ہو جائے گا، اگر ایک بوند کیوں نہ ہو۔ تو یہی معاملہ شرک کا ہے۔ اگر یہ تمہاری عبادتیں، بڑی بڑی عبادتیں، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، اس میں اگر شرک کی ایک بوند بھی مل گئی، ایک بوند، اسی لیے خالطہ لفظ کا استعمال ہوا ہے، مخالطہ، مکس ہونا، شرک نے پورا ڈھک نہیں لیا اس کو، اس عمل کو، بلکہ صرف ایک بوند شرک کی جا کر کے پڑی ہے، اس ایک بوند کی وجہ سے بھی آپ کے عمل پورے برباد ہو جائیں گے، اب سدا۔ تو وہ عبادت آپ کی، وہ عبادت بالکل وہ کی وہ عبادت، یعنی جس میں آپ نے شرک کیا، وہ عبادت تو برباد ہوگی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور 3 چیزیں ہوں گی، اس کے علاوہ 2 اور چیزیں اور ہوں گی، کہتے ہیں 2 چیزیں اور، 3 چیز، یعنی کہ شرک کے دیکھیں 3 خطرناک اثرات کیا ہیں، 3 کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ عبادت، وہ عینی عبادت جس کے ساتھ، جس میں آپ نے شرک کی ملاوٹ کی، وہ برباد ہوگا۔ مثلا آپ ریاکاری کر رہے تھے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، تو سب سے پہلے تو آپ کی وہ عبادت، وہ نماز برباد ہو جائے گی۔ اگر آپ نے خالص اس بندے کے لیے نماز ادا کی ہے تو وہ بالکل عینی عبادت آپ کی برباد ہو گئی۔ اسی طرح سے مثلا آپ نے کسی قبر پر کالا مرغا جا کر ذبح کر دیا، تو یہ ذبح کیا عبادت ہے؟ قربانی کرنا عبادت ہے، کیونکہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ تو وہ عبادت، وہ یہ جو عبادت ہے قربانی کی، یہ آپ کی برباد ہو گئی اولاً، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی، تو وہ قربانی برباد ہو گئی۔ دوسری چیز کیا برباد ہوئی؟ باقی دوسری جتنی بھی عبادتیں اس کے علاوہ، نماز ہو، روزے ہوں، حج ہوں، زکات، وہ بھی برباد ہو گئے، وہ بھی برباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس شرک کی نحوست کی وجہ سے۔ ابھی جو آپ نے مرغا ذبح کیا نا کالی پہاڑی پر جا کے بابا کے درگاہ میں، اس کی وجہ سے وہ ضبط تو آپ کا برباد ہو ہی گیا، جو آپ نے غیر اللہ کے قبر پر جا کے غیر اللہ کے پاس ذبح کر دیا، تو آپ کی ضبط تو برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک ہے۔ ضبط صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، جانور سلاٹر صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوا؟ احبط العمل، تمہارے باقی دیگر سارے اعمال بھی برباد ہو گئے، سارے اعمال۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے اگر تم نے شرک کیا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے۔ یہ ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں سارے اعمال، جبکہ یہاں تو مفرد کا صیغہ ہوتا ہے نا، عملو کا۔ اصول فقہ میں قاعدہ ہے، مفرد مضاف، مفرد مضاف جب کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو کر کے آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، جنرالٹی۔ تو وہاں پر ترجمہ اسی لیے کون سا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پلورل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ عملو کا سے مراد ہے اعمالو کا، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے، ایک نہیں سارے۔ فقہی قاعدہ ہے، کوئی اصولی قاعدہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ۔ تو دوسرا خطرہ، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وہ تو ہوگا ہی ہوگا جس میں شرک کیا، جانور ذبح کیا نا غیر اللہ کے لیے، وہ تو گیا، برباد ہو گیا، اس کو بھول جاؤ۔ اس کے علاوہ تم نے جتنے عبادتیں اگر خالص اللہ کے لیے بھی کی نہیں، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے، ختم، برباد، زیرو، میٹر زیرو آپ کا۔ دوسرا خطرہ، تیسرا خطرہ، وہ سارا صاحبہ من الخالدین فی النار، اس شرک کا کرنے والا مخلد فی النار ہوگا، خالدن مخلدن فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں روسٹ ہوتے رہے گا، تندوری تندوری بن جائے گا اس کا۔ فی الخالدین فی النار، ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا، اللہ نے لعنت کی ہے کس پر؟ کافرین پر، اور ان کے لیے سعیر کو، جہنم کو تیار کر کے رکھا، وعد لهم سعیرا، اور وہاں پر وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں رہیں گے۔ اس طرح کی آیتیں اور ایسی کئی آیتیں ہیں جس کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ جنت پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جہنم کے تعلق سے بعض اہل علم جن میں
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم رحمہ اللہ، اور ان کے علاوہ بھی بعض اہل علم ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض اہل علم ہیں جو کہتے ہیں کہ جہنم ایک وقت کے بعد ختم کر دی جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ بعض اہل علم کا، اہل سنت الجماعت میں بھی یہ عقیدہ ہے، اور ان کے پاس دلائل موجود ہیں، ان کے پاس دلائل موجود ہیں۔ بہرحال جس پر اکثریت کا آ، اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور ان کی دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور بہت ساری دلیلیں ہیں، یہ صرف ایک۔ اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے آگ سے باہر نکلنا لیکن وہ نکل نہیں پائیں گے، وما هم بخارجین منہا، اس میں سے، آگ میں سے، جہنم میں سے، ولہم عذاب مقیم۔ اگر یہاں پر جو مقیم لفظ ہے یہ بھی اسی بات کی طرف دلالت ہے، مقیم یعنی پرماننٹ ٹھکانہ ہے، ریسیڈنس ہو جائیں گے، ان کو وہاں پہ کیا مل جائے گا؟ وہ ملتا ہے نا، گرین پرمٹ ملتا ہے، گرین کارڈ ملتا ہے، وہ وہاں کا مل گیا ان کو گرین کارڈ، وہاں گرین کارڈ ملے گا، وہاں پہ وہ بلیک ہو جائیں گے کوئلے کی طرح جل کے، ولہم عذاب مقیم۔ شرک کے تعلق سے اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی مغفرت نہیں، ہاں شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ کی مشیت کے ماتحت آئیں، وہ شرک سے کمتر گناہ۔ اگر شرک پر بغیر توبہ کیے آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں، معافی نہیں ملنے والی چاہے جو ہو۔ پھر کہتے ہیں عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، اب تم جان گئے کہ تمہارے اوپر کیا ضروری ہے، توحید کی معرفت حاصل کرنا یہ واجب ہے، اور کیا واجب ہے؟ شرک کی معرفت، انفارمیشن حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں، عرب کہا کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے حقیقی طور پہ تو اس کے اپوزٹ کو بھی سمجھو، فَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزوں کا کی وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اس کے اپوزٹ کو بھی سمجھے، تب جا کر کے وہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو توحید کو واقعی اپریشیٹ کرنا ہے تو آپ کو شرک کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا، تاکہ آپ اس میں پڑ نہ جاؤ، تاکہ آپ اس میں گر نہ پڑو۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بندہ کیف تتقی، آدمی بچے گا کیسے جب اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ بما تتقی بھی، کہ کس چیز سے اپنے آپ کو بچائے، جب یہی نہیں پتا کس چیز سے اپنے آپ کو بچائے تو بچے گا کیسے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپوزٹ کو بھی جانے، اور وہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جیسے شیخ نے بتایا جب تک توحید اس میں نہ ہو، اور شرک عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ صحیح عبادت کیا ہے، اور غایت درجے کا خوف اور ڈر رکھنا شرک سے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے شرک کا، جو آدمی کا جس عمل میں شرک کیا اس کو تو برباد کرتا ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے سارے اعمالوں کو بھی برباد کرتا ہے، اور اس کے بعد ایسے آدمی کو خالدن مخلدن فی النار کر دیتا ہے جو وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ جس طرح سے نجاست نماز کو برباد کرتی ہے، اسی طرح سے شرک عبادتوں کو برباد کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکۃ وہی الشرک باللہ، امید کرتے ہیں ہم اللہ سے، لعل اللہ، کہ اللہ تمہیں نجات دے دے اس جال سے، اس جنجال سے۔ شبکہ نیٹ کو کہتے ہیں، مچھلی پکڑنے کی نیٹ آتی ہے، وہ شبکہ ہے۔ اور واقعی شرک ایک جال ہے، اور جال کیسا ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے وہ دھاگے رہتے ہیں، تھریڈز رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو پھنستا ہی ہے آدمی۔ ایک مچھلی، وہ چھوٹے چھوٹے اس میں ہولس رہتے ہیں، کبھی ایک جگہ سے نکل بھی گئی تو دوسری جگہ جا کے پھنس جاتی ہے، دوسری جگہ نکلی تو تیسری جگہ تو پھنسے گی پھنسے گی۔ شرک کا یہی معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں پھنسنا ہے آدمی کو۔ ہاں جب اللہ کی مدد آ جائے تو الگ بات ہے، ویسا آدمی اللہ من رحم ربی، اللہ جس کو بچا لے اور جس پر رحم کر لے وہ بچ جائے گا۔ لیکن اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک کے اس شبکے سے، اس جال سے، اس نیٹ سے کو بچا کے رکھے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے تھے اللہ سے کہ مجھے اور میری ذریت کو اس شرک سے بچانا، تو آپ اور ہم
हमारी क्या हैसियत है? हमारी कोई हैसियत नहीं है। वलाकिन वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, अक्सरियत तो ये है जमीन पर रहने वालों की कि वो ईमान नहीं लाते अल्लाह में। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सरियत अल्लाह के रब होने की का तो इकरार करते हैं, लेकिन वो अल्लाह की इबादतों में मुशरिक हैं। और ये कैसे हासिल होगी आपको मारिफत अल्लाह की? आप कैसे अपने आप को बचाओगे? आप कैसे अपने आप को मुवाहिद बनाओगे? और कैसे अपने आप को जो है शिरक से बचाओगे? कहते हैं वज़ालिका बिमारिफती अर्बई क़वाइदा ज़करहा अल्लाह ताला फ़ी किताबिही। और ये कैसे मुमकिन होगा? ये जो 4 कवाइद मैं अभी जिक्र करूंगा, कहते हैं जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र किया है। ये 4 कवाइद अल्लाह की किताब में जिक्र है, हाँ हू बहू जैसे वर्डिंग्स यहाँ पे हैं, वैसे तो नहीं है, लेकिन जब आप दलाइल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 4 कवाइद अल्लाह की किताब से ही लिए गए हैं। और ये इशारा इस बात की तरफ है कि ऐसे गोया वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो 4 कवाइद अभी देने वाला हूँ, जो तुम्हारी मदद करेंगे तौहीद की मारिफत में और उस पर बरकरार रहने में और शिरक से बचने में, वो अल्लाह की किताब में मौजूद हैं। मतलब ये कि मैं ये जो कवाइद तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ, हवा में से उठा करके नहीं लेके आया हूँ, बल्कि ये कुरान और सुन्नत की इत्तिबा के जरिए लेकर के आया हूँ। मुसन्निफ रहीमुल्लाह अपनी तरफ से लेकर के नहीं आए 4 कवाइद। तो मकसद कहने का यह है कि इत्मीनान से इनको सुने और इनको पढ़ें और इनको अपनी ज़िंदगी में उतारें और दूसरों को भी इन कवाइद को आप सिखाएं, ताकि जहां आप इस शिरक की गंदगी से बच सको, वहीं आप जरिया बनो दूसरों को भी शिरक की गंदगी से बचाने का। तो इस पर आज हम इक्तिफा करते हैं, हमारी बात को यहीं रोकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।